اب صحابہ جمع ہو گئے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ کئی صحابہ تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور کئی صحابہ جو تھے وہ مدینہ چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے گئے. کئی صحابہ رو رو کے دعا کرنے لگے کہ اللہ ہمارا آنکھوں کا نور چھین لے، اگر ہمیں حضور نظر نہ آئے تو ہم کیوں دیکھیں کسی اور کو. صحابہ کا یہ علم تھا، اور حضرت عمر کا یہ علم تھا کہ تلوار لے کے کھڑے تھے اور کہتے کہ من قال ان محمدن قد مات ساضرب عنقہ، جو کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے عمر اس کی گردن اڑا دے گا. حضرت ابو بکر نے دیکھا اللہ نے کام لینا تھا. حضرت ابو بکر کو اللہ نے حوصلہ دیا، آپ ممبر پہ تشریف لے آئے، سارے صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور خطبے میں یہ ساری آیتیں پڑھی کہ انک میت وانہم میتون، اور پھر میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، اور اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور اس خطبے میں حضرت صدیق نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد مدنی کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ حضور پہ موت آ گئی ہے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور اگر تم رب محمد کی عبادت کرتے ہو تو وہ زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرآن کی آیتیں سنی مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آیتیں آج اتری ہیں، میں نے پہلے پڑھی بھی نہیں ہیں. اب میں بھی مطمئن ہو گیا کہ واقعی حضور پہ موت آ گئی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھی حضور کے غسل کا، کہ آپ کو غسل دینا ہے، کیا کپڑے مبارک آپ کے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں. ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ کے پیغمبر کے کپڑے مت اتاریں، انہی کپڑوں میں غسل دے. تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضور کا دفن کہاں ہو. حضرت ابو بکر نے کہا میں نے خود حضور سے حدیث سنی تھی کہ جس نبی کا جس مقام پہ روح قبض ہوگا وہی مقام دفن ہوگا. چونکہ حضور کی موت بی بی حجرہ کے عائشہ میں زیادہ، قبر بھی بی بی عائشہ کے حجرے میں بنے گی. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی قبر کیسے بنائی جائے. قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لحد والی ہوتی ہے، ایک شق ہوتی ہے. ایک تو ایک سیدھی قبر کھود دی، ایک دیوار کے اندر پھر سامی بنائی جاتی ہے. تو اب انہوں نے کہا کیا کریں، لحد والی قبر بنائی جائے یا شق والی بنائی جائے. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ شق کی قبر بنانے والے ابو عبید اللہ ہیں اور لحد والی ابو طلحہ ہے، دونوں کی طرف آدمی دوڑاؤ، جو پہلے آ جائے گا اسی پہ عمل کریں. تو ابو طلحہ آ گئے تو حضور کی قبر مبارک بھی لحد والی تیار کی گئی، اور قبر جو ہے وہ اونٹ کے کوہان کی طرح یعنی ایسے سیدھی کی گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن دینے کے بعد، آپ کی تدفین کے بعد، اب یہ ایک مسئلہ تدفین سے پہلے یہ بھی تھا کہ جنازے کا کیا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم نے غیبی آواز سنی اور معلوم یہ ہوا گویا حضور کی آواز ہے. آپ نے فرمایا کہ اول من یصلی علی حبیبی من الملائکہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملکۃ الموت و ملائکہ کثیرۃ من السماء. سب سے پہلے مجھ پہ جنازہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملائکہ پڑھیں گے. اس کے بعد اہل البیت میرے جو ہے وہ جنازہ پڑھیں گے. ان کے بعد تم سب جو ہے داخل ہونے کے بعد صلو علیہ وسلم، تم بھی مجھے اوپر صلاۃ و سلام پڑھو. تو صحابہ کہتے ہیں کہ 10 آدمی کی جگہ تھی، وہ اندر جاتے تھے، امام کوئی نہیں بنتا تھا کہ حضور امام الانبیاء ہے، آپ کا امام کون بنے.
تو وہ 10 آدمی اندر کھڑے ہو کر بغیر امام کے حضور پہ سلام پڑھ کے آ جاتے تھے۔ امام شافعی نے بھی کتاب الام میں اسی کو ترجیح دی ہے، اور علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ باقاعدہ جنازہ پڑھا گیا لیکن امام کوئی نہیں تھا، اور نہ جنازے کی وہ دعائیں پڑھی گئیں جو عام آدمی کے لیے ہوتی ہیں، چونکہ حضور تو معصوم ہے، حضور تو مغفور ہے، ان کے لیے ان دعاؤں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، صرف جا کے درود شریف پڑھ کے صحابہ باہر آ جاتے تھے۔ تقریباً 30,000 صحابہ نے آپ پر جنازہ پڑھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ جب حضور ہجرت فرما کے مدینے آئے تھے اس دن سے روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور جب وفات ہوئی تو اس دن سے اندھیرا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پورے مدینے پہ اندھیری چھا گئی۔ اور بی بی فاطمہ نے رو کے کہا صحابہ سے اطابت انفسکم من تحسوا علی قبرہ من التراب۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی صحابہ سے کہ میرے بھائیو کیا تمہارا دل راضی ہوا حضور پر مٹی ڈالنے کے لیے؟ تم نے مٹی ڈالی اپنے ہاتھ سے حضور پر۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ نے فرمایا واہ کربتا واہ ابتا اليوم انقطع عنا الوحی وَإِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَا، اور فرمایا سُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا سُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ سِدْنَ لَيَالِيَا۔ کہا ابا جان آج ہم کس سے تعزیت کریں؟ جبریل سے تعزیت کریں۔ آج جبریل کا آنا بھی بند ہو گیا، آج وحی کا آنا بھی بند ہو گیا، صرف آپ نہیں گئے بلکہ جبریل کا آنا اور وحی کا اترنا بھی آپ کے ساتھ بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ بی بی فاطمہ آج تو مجھے وہ بات بتا دو کہ تم پہلے رونے لگ گئیں۔ انہوں نے کہا جب میں پہلی دفعہ قریب ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میری موت کا وقت آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھے حضور نے جب پریشان دیکھا دوبارہ بلایا اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ راضی ہو جاؤ، اسرعکم بی لحوقا من اہلی، تم میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی۔ تو میں خوش ہو گئی کہ چلو یہ عارضی جدائی ہے، پھر جا کے جنت میں ملاقاتیں ہو جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے میں خوش ہو کے ہنس پڑی۔ www.darsequran.com